और दूसरे नरसिंगे पर गौर किया। अभी हम तीसरे, चौथे और पाँचवें नरसिंगे पर गौर करेंगे। इसके लिए हम हवाला देखेंगे मुकाशा की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत। और जब तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नागदोना कहलाता है और तहाई पानी नागदोने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। तीसरे नरसिंगे में भी आसमानी जल्जले के नतीजा में एक बड़ा सितारा टूटकर मीठे पानी पर असरअंदाज होगा। क्यों मैं बार बार आसमानी जल्जले का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि ये शाप शाप बेसाकब भी जो है वो अजराम फलक हैं, और फिर सियारे और सियारचे भी जो हैं वो भी अजराम फलक है। और यहाँ पर जो सितारा है वो भी अजराम फलक है, यानी आसमान में ये चीज़ें हैं। तो तीसरे नरसिंगे में भी जो है वो आसमानी जलज़ले के नतीजा में एक बड़ा सितारा टूटकर मीठे पानी पर असरअंदाज होगा। क्योंकि और यानी कीमियाई मादे या गैसों से एक तिहाई दरिया जो हैं और पानी के चश्मे जो हैं वो जहरीले होंगे। और चूंकि लोग दरियाओं का पानी पीते हैं या चश्मों का पानी पीते हैं, दरियाओं से नहरों में पानी आता है, यानी कि हम पानी दरियाओं चश्मों वगैरह का पानी जो है वही इंसान या जानदार पी सकते हैं जो ज़मीन के जानदार हैं, इसलिए हम इसको मीठा पानी कहते हैं। तो जैसे ही जो आदमी हैं वो इस पानी को पिएंगे तो उससे बहुत से आदमी मरेंगे, क्योंकि ये जो सितारा जो है वो गिरेगा तो इससे कीमियाई मादे या इस तरह की गैसें पैदा होंगी जिससे सिर्फ एक तिहाई दरिया जो हैं और पानी के चश्मे जो हैं वो कड़वे होंगे, जहरीले होंगे और फिर बहुत से आदमी की मौत का सबब बनेंगे। जबकि गज़ब की तीसरे प्याले में हम देखते हैं कि दरियाओं और पानी के चश्मों पर जब ये प्याला उंडेला जाएगा तो वो खून बनेंगे और पानी खून हो जाएगा, लेकिन लोग इसमें मरेंगे नहीं। जैसे हम मुकाशवा 16 बाब 4 से 7वीं आयत में देखते हैं। अब तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा और वो खून बन गए। और मैंने पानी के चश्मा को ये कह और मैंने पानी के फरिश्ता को ये कहते सुना कि आए कदूस जो है और जो था, तू आदिल है कि तूने ये इंसाफ किया, क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया था। अब तूने उन्हें खून पिलाया, वो इसी लायक हैं। अब हमने देखा कि गज़ब का प्याला जब दरियाओं पानी के चश्मों पर उल्टाया गया है तो वो खून बन गए और लोगों ने उस मजबूरी, क्योंकि पानी तो पीना होता है, उन्होंने पानी पिया, यानी उन्होंने खून पिलाया। खुदा ने इंसाफ किया है और उनको खून पिलाया, लेकिन यहाँ पे लोगों के मरने का जिक्र नहीं है। और जबकि हम तीसरे नरसिंगे में देखते हैं कि पानी वहाँ पे खून नहीं हुआ बल्कि कड़वा हो गया और उस कड़वा पानी होने से बहुत से आदमी मर गए हैं। अभी हम चौथे नरसिंगे की तरफ बढ़ेंगे, मुकाशा 8 बाब 12 आयत। और जब चौथे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो तहाई सूरज और तहाई चांद और तहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहाँ तक उनका तहाई हिस्सा तारीक हो गया और तहाई दिन में रोशनी ना रही और इसी तरह तहाई रात में भी। चौथे फरिश्ता के नरसिंगे से एक तहाई अजराम फलक को सदमा पहुंचेगा। और फिर से इस बात को भी जहन में रखें कि जैसे ही धुआएं बखूर के साथ आसमान पर पहुंचती हैं तो फरिश्ता ने कुर्बान गाह से आग लेकर ज़मीन पर डाली है, जिससे बिजलियां और आवाज़ें और गर्जें पैदा हुई और आसमानी भूचाल आया, क्योंकि फरिश्ता आसमान पर है और उसने आसमान के मसबा से आग ली है और आसमान के मकदस से लेकर आग ज़मीन पर भेज रहा है। और इस आसमानी भंचाल से आसमानी अजसाम यानी तहाई सूरज, तहाई चांद, तहाई सितारों को नुकसान पहुंचा है, यहाँ जिसकी वजह से उनका एक तहाई हिस्सा तारीक हो गया। अब गौर करने की बात यह है
کہ چونکہ تہائی دن اور تہائی رات میں روشنی نہیں رہی ہے، تو مصیبت کے اس دور میں سردی بڑھ جائے گی، کیونکہ تہائی دن میں روشنی نہیں ہوگی، جس سے سورج کام نہیں کرے گا جیسے پہلے کام کرتا ہے، اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر بھی صدمہ پہنچے گا، تو سردی بہت بڑھے گی۔ اور اس کے نتیجے میں چونکہ سورج کی روشنی بھی تہائی دن میں نہیں ہوگی، تو فصلوں پر بھی اثر پڑے گا، اور وہ بھی نہیں پک پائیں گی۔ اور چونکہ چاند بھی ایک تہائی میں نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے اس تہائی حصہ میں گھپ اندھیرا ہوگا۔ جو چوتھے نرسنگے میں ہوگا وہ واضح کرتا ہے کہ یہ کچھ عالمی ٹھنڈک کا سبب بھی بنے گا۔ چوتھے پیالے میں گرمی کی ایک عظیم ترین لہر ہوگی جو اس کو چوتھے نرسنگے سے لگ کر رہی ہے۔ ان چیزوں پر خاص طور پہ غور کرتی جائیے گا۔ جب ہم آہستہ آہستہ غور کریں گے، زیادہ میڈیٹیٹ کریں گے، تو ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آتی جائے گی کہ نرسنگے الگ ہیں، غضب کے پیالے الگ ہیں۔ کچھ لوگ ان کی اس طرح سے تفسیر کرتے ہیں کہ غضب کے پیالے اور نرسنگے ایک ہی ہیں، کیونکہ وہ کلام کی بہت سی سچائیوں کو دبانا چاہتے ہیں، چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ رومیو کے خط اس کے پہلے باب اس کی 18واں آیت میں ہم ایک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلام کو دبانا چاہتے ہیں۔ لکھا ہے یہاں پہ، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، اور وہ اپنے مفاد کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ جو شیطان کے ساتھ جن لوگوں کی ملی بھگت ہے، جو شیطان کے فرزند ہیں، وہ نور کا فرزند اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ شیطان کے فرزند ہیں، اور وہ کلام کی سچائیوں کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کلام کی تفسیروں کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کو گڑبڑ کرتے ہیں تاکہ لوگ کلام کی سچائی کو نہ سمجھ سکیں۔ لیکن مکاشفہ کی کتاب کے بھید کیوں کھولے جانے ضروری ہے، کیوں ان کو جاننا ضروری ہے، کیوں خدا نے مکاشفہ میں اپنے بھیدوں کو ظاہر کیا؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے منصوبے کو، جو اس کے لوگوں کے بارے میں ہے، جو آخری دور کے بارے میں ہے، جو آئندہ کی زندگی کے بارے میں، ان کو جان سکیں۔ اور اس طرح سے خدا جو ہے وہ کلیسیا کے اوپر اپنے بھید ظاہر کرتا ہے، اور نہ صرف کلیسیا پر جو کہ اس مصیبت کے 7 سالہ دور سے پہلے اٹھا لی جائے گی، بلکہ ان لوگوں پر بھی اس بھید کو ظاہر کرتا ہے جو کلیسیا میں تو شامل نہیں ہو پائیں گے، لیکن اس زمین پر ابھی باقی ہوں گے، جن میں سے اسرائیل بھی شامل ہے، اور ان میں بہت سی غیر قومیں بھی شامل ہوں گی جو اس مصیبت کے دور میں زمین پر ہوں گی۔ اور پھر کچھ لوگ جو مارے جائیں گے، اور اسرائیل میں سے بھی جو 1,44,000 قتل ہوں گے اور 7,000 مارے جائیں گے، تو یہ اٹھا لیے جائیں گے۔ لیکن جو نہیں مارے جائیں گے وہ اسرائیل میں سے اور غیر قوموں میں سے 7 سالہ دور کے بعد مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے، اور اسی طرح سے آگے بھی جوج مجوج کی جنگ ہے، اور حزقیل کی کتاب میں آگے بھی 7 سال کا جو مزید ہے، جو 1000 سالہ دور کے بعد ہوں گے، ان کا ذکر ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا کمپیریزن کرنا یا ان چیزوں کے فرق کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم خدا کے بھید کو، اس کی اس خوشخبری کو جان سکیں جو اس نے ہر ایک کے لیے قائم کی ہے، نہ صرف کلیسیا کے لیے بلکہ اسرائیل کے ساتھ جو اس کے وعدے ہیں ان کے لیے، اور پھر جو لوگ مصیبتوں کے 7 سالہ دور میں اس دنیا میں رہ جائیں گے، ان کے لیے بھی خدا نے امید رکھی ہے۔ تو ان چیزوں کے فرق کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے نرسنگے میں تہائی سورج
तहाई चांद तहाई सितारों पर सदमा पहुंचने के नतीजा में रोशनी कम होने के नतीजा में एक आलमी ठंडक की लहर होगी जिससे बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी और फसलें भी पके नहीं नहीं पक पाएंगी, जिसके नतीजा में कहत और खुश्क साली भी होगी। जबकि गज़ब के जबकि गज़ब के चौथे प्याले में सूरज सूरज पर डेला जाएगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, जैसे हम मुकाशवा 16 बाब उसकी 8वीं से 9वीं आयत में देखते हैं। और चौथे फरिश्ते ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा और से आदमियों को आग से झुलस देने का इख्तियार दिया गया और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए और उन्होंने खुदा की नाम की निस्बत कुफ्र बका जो उन आफतों पर इख्तियार रखता है और तौबा ना की कि उसकी तमजीद करें। यहाँ पर गज़ब के प्याले में लोग तौबा नहीं करेंगे क्योंकि आसमान का मकदस बंद होगा, और ये वो लोग हैं जो तौबा नहीं करेंगे जिन्होंने हवान की छाप ले ली होगी। और ये अगर नहीं भी ली होगी तो फिर भी ये हवान के साथ शामिल हो जाएंगे क्योंकि लिखा है कि ये तौबा नहीं करेंगे। लिहाजा खुदा अपने लोगों पर वाज़िया करना चाहता है कि नरसिंगे और प्याले एक जैसे नहीं हैं, और जैसे कि गलत तालीम देने वाले उनको बयान करने की कोशिश करते हैं। ये था गज़ब का ये था चौथा नरसिंगा, और ये जो इसको गज़ब के चौथे प्याले से अलग करता है। अभी हम पांचवें नरसिंगे की तरफ बढ़ेंगे, जो हम मुकाशवा की किताब उसके 9वें बाब और उसकी पहली से 12वीं आयत में देखते हैं। मेरे साथ पढ़िएगा मुकाशवा 9 बाब उसकी पहली से 12वीं आयत। और जब पांचवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड्ढे की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह गड्ढे को खोला तो गड्ढे में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गड्ढे के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई और उस धुएं में से ज़मीन पर टिड्डियाँ निकल पड़ीं और उन्हें ज़मीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। से कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, ज़मीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को ज़रर ना पहुंचाना और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे और दांत बब्बर के से, और उनके पास लोहे के से बख्तर थे और उनके परों की आवाज़ ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हों, और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थीं और उनमें डंक भी थे और उनकी दुमों में 6 महीने तक आदमियों को ज़रर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गढ़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम अबरानी में अबदून और यूनानी में अपलियोन है। पहला अफसोस तो हो चुका, दो देखो इसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। इस यहाँ पर हमने देखा कि इस 5वें नरसिंगे के फूंके जाने के बाद इसको पहला अफसोस कहा गया है, जिसके बारे में मुकाशवा 8 बाब उसकी 13वीं आयत में देखा कि हम उकाब को देखते हैं जो कह रहा है कि इन 3 नरसिंगों की आवाज़ों के सबब से जिनका फूंकना अभी बाकी है ज़मीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। तो जैसे ही पहला ये 5वां नरसिंगा फूंका गया है तो 12वीं आयत में लिखा गया है कि पहला अफसोस तो हो चुका। अभी हम 5वें नरसिंगे के बारे में गौर करेंगे। इसमें लिखा है आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा। यह सितारा जो है यसाया की किताब उसके 14वें बाब उसकी 12वीं आयत हमें बताती है कि ये जो सितारा जो आसमान से गिराया गया है ये शैतान है।
جو آسمان سے گرا دیا گیا۔ ہم دیکھیں گے یہ سایہ 14 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، آئے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، آئے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ اور جیسے ہی ہم اس حوالے کو مزید پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان ہے جو اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی اوپر لگانے کا پلان رکھتا تھا اور اس کے منصوبے کو خراب کرنا چاہتا تھا، اور اس نے 1/3 جو فرشتے ہیں اپنے ساتھ اپنے پیچھے شامل کر لیا اور خدا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اس وجہ سے خدا نے اس کو آسمان سے گرا دیا، اپنی حضوری سے گرا دیا۔ اور مکاشفہ 9 باب اس کی 1 سے 12 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس گرائے گئے فرشتہ کو جو شیطان ہے اسے اتھاہ گڑھے کی کنجی دی جائے گی۔ اتھاہ گڑھا جو ہے یہ پتال کا ہی دوسرا نام ہے، اور جیسے آپ نے مہروں کی جو ویڈیوز جو بنائی گئی ہے اس میں آپ سنا ہوگا کہ یہ کیسے پتال ہے یا عالم ارواح ہے۔ یہ اتھاہ گڑھا جو ہے عالم ارواح کا ہی دوسرا نام ہے، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یسوع مسیح نے غالب آ کر عالم ارواح کا اختیار جو ابلیس کے پاس تھا اس سے لے لیا۔ اس نے یسوع مسیح نے عالم ارواح کی کنجیاں شیطان سے چھین لی، اور اسی وجہ سے جو نیک روحیں جو وہاں پر بند تھیں ان کو اپنے ساتھ لے کر آسمان پر چلا گیا۔ یہاں پر اب اس نرسنگے میں شیطان کو اتھاہ گڑھے کی یعنی پتال کی کنجی دی جائے گی تاکہ وہ اس فوج کو وہاں سے آزاد کرے جو شیطان کی فوج ہے، جو شیطان کی پیروکار بن گئی، اور ان کو یہاں پر پتال میں عالم ارواح میں قید کیا گیا، اور اس فوج کو صرف 5 مہینے تک ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا، ان لوگوں کو ضرر پہنچانے کا جن پر خدا کی مہر نہیں۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے، تو ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، زمین کی گھاس یا کسی ہریاول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا، کیونکہ یہ 5واں نرسنگا جو ہے ان لوگوں کو خدا کی آخری بلاہٹ ہے جن پر خدا کی مہر نہیں، اور ان دکھ اور تکلیفوں کے باعث یا تو لوگ خدا کو چن لیں گے، خدا کی تلاش کریں گے، توبہ کریں گے، یا پھر وہ غصے میں آ کر شیطان کو چن لیں گے اور 666 کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ مکاشفہ 9 باب اس کی 7ویں سے 9ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فوج جو ہے، جو شیطان کی فوج ہے، یہ ٹڈیوں کی صورتوں میں ہے، اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے، اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے، اور ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے اور بال عورتوں کے سے تھے۔ اب سونے کے تاج سے مراد یہ ہے کہ یہ جو فوج جو یہاں پر قید تھی یہ پہلے خدا کی حضوری میں رہنے والے فرشتے تھے، جیسے شیطان خدا کی حضوری میں تھا، اور ان فرشتوں کو خدا نے اپنی طاقت، اپنے جو خدا جو ہے وہ اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنی طاقت میں، اپنے جلال میں اپنے بچوں کو شامل کرتا ہے، اور فرشتے بھی جو ہیں وہ اس کی جو آسمانی جیسے خاندان ہے، جیسا ہم نے پہلے سیکھا الوہیم والے ٹاپک میں کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کا آسمانی خاندان ہے، جیسے ہم فلپیوں کے خط میں بھی دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کہتا ہے کہ آسمان کا خاندان بھی اور زمین کا خاندان بھی جو ہے وہ اپنے باپ، آسمانی باپ سے نامزد ہے۔ تو جس چیز پر ہم غور کر رہے ہیں کہ جن ٹڈیوں کا یا جن جس فوج کا یہاں پر ذکر ہے جن کے سر پر سونے کے تاج ہیں، تو یہ خدا کا آسمان خاندان تھا جس نے شیطان کی پیروی کی، اور ان کے پاس خاص طور پر خدا کی
خاص کچھ طاقتیں تھیں، غیر معمولی طاقت سے یہ لیس تھے، اور چونکہ یہ شیطان کی پیروی کرنے لگے اور ان کے پاس خدا کے اختیارات پہلے سے ہی موجود تھے، تو اس وجہ سے یہ شیطان کی پیروی کرنے کے سبب سے انسان کے لیے خطرہ بن گئے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ ان کی صورتیں جو تھیں وہ ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے، ان کے بال عورتیں کے سے تھے۔ تو یہ اس چیز کو اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ چونکہ ان کے پاس اختیارات تھے اور ان کے پاس قدرت بھی تھی، اور یہ کیسے انسان کے لیے خطرہ تھے کہ یہ کلام میں ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی جہاں پہ اس حوالہ میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا اور جو ان کو خوبصورت لگی ان کے ساتھ انہوں نے شادیاں کر لیں۔ تو اس طرح سے ان فرشتوں نے اپنے ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان آدمی کی بیٹیوں سے شادی کر کے جو اولاد پیدا کی، وہ گڑبڑ اس نے خدا کے انتظام کو شیطان نے کرنا چاہا اور خدا کے منصوبہ کو بگاڑنا چاہا، تاکہ ایک غلط نسل پیدا ہو اور خدا کا جو منصوبہ جو اس نے آدم اور حوا کو دیا تھا کہ وہ آدم کی یعنی عورت کی نسل سے ایک مسیحا آئے گا جو آدم کی نسل کے لیے نجات کا سبب بنے گا، تو یہاں پہ جو آدم کی نسل تھی ان فرشتوں نے خراب کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے ہم دوسرا پطرس اس کا دوسرا باب اور چوتھی آیت میں اور یہودا کا خط اس کا پہلا باب چھٹی آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان فرشتوں کو جو انسان کے لیے خطرہ بن گئے تھے ان کو پکڑا اور قید میں ڈال دیا، دائمی قید میں، اور ہمیشہ کے لیے ڈال دیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا شیطان کو کنجی دی گئی تاکہ وہ اس قیدی فوج کو آزاد کرے صرف 5 مہینے تک کے لیے، اور یہ ان لوگوں کو تنگ کریں گے۔ یہاں پہ شیطان اس لیے ان کو تنگ کرنا چاہے گا کہ لوگ اس کا چن لیں اور اس کی پیروی کرنے لگیں، 666 کے مہر لے لیں، اور خدا اس لیے شیطان کو یہاں پہ اجازت دے گا تاکہ لوگ اس دکھ اور غیر معمولی تکلیفوں کے نتیجے میں خدا کی پیروی کرنے لگیں، خدا کو چن لیں، خدا کے پاس آ جائیں اور اس کی ہمیشہ کی زندگی کے منصوبے میں داخل ہو جائیں۔ تو یہاں پہ یہ جو قیدی روحیں ہیں جن کے سر پہ سونے کے تاج ہیں اور جو خدا کی غیر معمولی طاقتوں کو ظاہر کرتی ہیں، جن کو ان فرشتوں نے خدا سے حاصل کیا تھا، اور پھر چہرے آدمیوں کے سے بال عورتوں کے سے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ انہوں نے غلط تعلقات بنا کر خدا کی نسل کو بگاڑا، تو لیکن خدا نے ان کو بند کر دیا اور یہ صرف 5 مہینے تک لوگوں کو تنگ کر پائیں گے۔ اور 5واں نرسنگا جو ہے وہ 666 کی تحقیقات کی پیش قدمی کو 5 مہینے تک روکے رکھنے کو بھی ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ یہ تکلیف جو ہے اس لوگوں پر ہوگی اور اس وجہ سے بہت زیادہ تکلیف کا لوگ سامنا کریں گے۔ تو جن لوگوں پر خدا کی مہر نہیں ہوگی اور ان پر 666 کی مہر بھی نہیں ہوگی، تو ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدا کو قبول کر لیں گے، لیکن دوسری چیز جن پر حیوان کی مہر لگ چکی ہوگی ان کو بھی یہ تکلیف پہنچائی جائے گی، جس کے نتیجہ میں وہ خدا کے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے 5 مہینے تک رک جائیں گے۔ اور 5 مہینے تک روکے جانے کا سبب کیا ہے کہ وہ حیوان جو ہے وہ وعدہ کی سرزمین کی طرف جو یعنی کہ اسرائیل کو دکھ دینے کے لیے پیش قدمی کرنے سے رکا رہے گا، جس کے نتیجہ میں بے شک جو فوجیں ہیں وہ مجدو کی وادی میں اکٹھی ہوں گی یا
پلاننگ چل رہی ہوگی، جس کے نتیجہ میں اسرائیل کو علم ہوتا جائے گا، تو لوگ جو ہیں جو خدا کے کلام سے واقف ہوں گے، وہ اس نتیجہ میں اپنے لیے حفاظتی پناہ کھود کر یا اپنے لیے حفاظتی اقدامات کریں گے اور چھپ جائیں گے، تاکہ شیطان جب حیوان جو ہے وہ ان پر حملہ کرے، ہرمجدون کی جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، تو ان کے پاس حفاظتی اقدامات پہلے ہی ہوں، تاکہ وہ یہ جو پناہ گاہیں انہوں نے بنائی ہوں گی ان میں جا کر چھپ جائیں۔ اور ایسے ہی پوری دنیا میں جو لوگ جو ان تکالیف سے کو سہ رہے ہوں گے یا 666 کی مہر کو نہیں لینا چاہتے ہوں گے، وہ بھی خدا ان کو یہ موقع دے گا کہ وہ اپنے لیے حفاظتی پناہ گاہیں بنائیں اور ان میں جا کر چھپ جائیں۔ نرسنگیں جو ہیں وہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ ان کے مجموعی اثرات 1/3 تک محدود ہیں، سوائے 5ویں نرسنگے کے، جس کے اثرات جو ہیں 5 مہینے تک محدود ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ لوگ 9ویں باب کی 6 آیت میں لوگ موت کی آرزو کریں گے۔ 5واں نرسنگا جو ہے مکاشفہ 9 باب 12 آیت کے مطابق پہلا افسوس ہے، اور یہ بہت تکلیف کا وقت ہے، کیونکہ اس کے لیے حتیٰ کہ جاندار مخلوقات بھی افسوس کر رہی ہیں۔ اسی لیے عقاب جو ہے وہ کہہ رہا ہے 8ویں باب کی 13ویں آیت میں کہ ان 3 فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا بھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس 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 افسوس۔ اور کن پر افسوس ہے؟ جو زمین پر رہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تکلیفیں زمین پر رہنے والوں کے لیے ہیں۔ اور لوگ موت کی آرزو کریں گے، مرنا چاہیں گے تاکہ اس تکلیف سے رہائی پا لیں، لیکن ان پر موت نہیں آئے گی، کیونکہ خدا ان کو موقع دے رہا ہوگا کہ ان دکھوں اور تکلیفوں کے نتیجہ میں وہ خدا کی تلاش کریں، خدا کو ڈھونڈیں اور توبہ کر کے خدا پر ایمان لائیں اور نجات پائیں۔ یہاں پر ہم نے 5ویں نرسنگی کے بارے میں سیکھا کہ کیسے خداوند جو ہے آپ لوگوں کے لیے عظیم منصوبے رکھتا ہے، تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں، اور غیر معمولی حالات پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ نجات کے وارث ہو جائیں اور اس کے عظیم منصوبے میں شامل ہو جائیں۔ خداوند کا شکر ہو اس کے عظیم منصوبوں کے لیے۔